شرک کی ایک قسم بہت خطرناک ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ غیروں سے، لوگوں سے یوں پیار کرتے ہیں جیسے اللہ سے پیار کرنا چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں ان کی محبت اللہ سے شدید ترین ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی اور چیز سے اتنی محبت کرنا جتنی کہ اللہ سے ہونی چاہیے شرک ہو گیا۔ جسٹ امیجن کہ ایک نوجوان جس کو ایک لڑکی سے محبت ہوئی ہے اور وہ پورا دن اپنے دوستوں میں، اپنے گھر والوں میں بیٹھ کے اس لڑکی کو یاد کرتا رہتا ہے، تو وہ اس لڑکی کا ذکر کر رہا ہے۔ اینڈ آن اے سائڈ نوٹ، جتنا یاد اس کو اللہ کو کرنا چاہیے تھا وہ اس لڑکی کو کر رہا ہے۔ اور اگر ہم مولانا صاحب کی بات پہ غور کریں تو اس حساب سے وہ لڑکا شرک کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی لائف کے بارے میں کمپلین کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے، اور جس کی ناشکری کی جاتی ہے ایٹ دا سیم ٹائم آپ کلیم نہیں کر سکتے کہ آپ اسے محبت بھی کرتے ہو۔ اب آپ نے ان چیزوں کو سن کے اندازہ لگایا اور کہا کہ یار نہیں، میں تو اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تو ان کیٹیگریز میں فال ہی نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے، قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم سچ میں اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو۔ لفظ اتباع کے معنی ہیں الاطاعہ مع الحب، یعنی کہ when you lovingly follow the prophet صلی اللہ علیہ وسلم it means کہ آپ اتباع کر رہے ہیں۔ اور اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ آپ ایگزیکٹلی بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام کے فٹ سٹیپس پہ چلیں جس طرح کہ وہ چل کے گئے تھے، یعنی کہ جو جو نبی علیہ السلام نے کیا وہ آپ نے کرنا ہے، اور لونگلی کرنا ہے، یعنی محبت کے ساتھ ان سنتوں پہ عمل کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے یحببکم اللہ، اور اللہ تعالیٰ تم سب سے محبت کرے گا بدلے میں۔ اس کے علاوہ آپ کو اور کیا چاہیے کہ کائنات کو بنانے والا، آپ کو بنانے والا آپ سے محبت کر رہا ہے۔